ایسا کمرہ جس کو سیل کر دیا گیا, مطلب جنات کو وقف کر دیا وہ گھر, پورا کمرہ جو ہے نا خاص کر. اب باقاعدہ ابھی جی آنکھوں دیکھا حال ہے کہ ان کے بچے کتنی اذیت میں ہیں. درخت کاٹ کر انہوں نے وہ کمرہ بنایا وہاں پر, اور جو ان کے ساتھ ہوا وہ یقین کرنا مشکل ہے کہ اس گھر کو چھوڑ دیا, اس کمرے کو بند کر دیا, سیل کر دیا, کہیں اور شفٹ ہو گئے. لیکن آج بھی جو اس کمرے کی طرف جاتا ہے یا اس کوشش میں اگر اپنا کوئی کردار ادا کرتا ہے, ان کے بچے اذیت میں آ جاتے ہیں. اچھا, صرف بچے اذیت میں آتے ہیں, بڑوں کو کچھ نہیں ہوتا؟ مطلب بچے اذیت میں آ گئے تو بڑے تو پھر وہی ہوتا نا, ماں باپ کو تکلیف دینی ہو تو بچوں کو دو. اب وہ کیا بتا رہے ہیں, وہ سوئی والا کیا واقعہ ہے سجاد بھائی, اس کمرے کو کھولنے کی کوشش کی کسی اور نے, ٹھیک ہے, مولوی صاحب نے یا کسی عالم نے جی کھولنے کی کوشش پڑھائی کی دروازے کے پاس. صحیح. تو اس دوران بچی اسکول سے آ رہی تھی, ٹھیک ہے, تو اسکاپ میں جو پن لگتی ہے نا, جی ہاں, وہ پن مطلب اس کے منہ سے نکل رہی تھی, اندر سے نکل رہی تھی. جی اندر سے بہت ساری نکل رہی تھی, 2 یا 3 اس کے اندر سے نکلی. جی اندر سے, گلے کے اندر سے. اللہ اکبر. یہ تو ایک واقعہ ہے جی. اور اب وہ تنگ آ گئے ہیں, کہتے ہیں اب ہماری توبہ جو ہم اس کمرے کی طرف دیکھیں یا کوئی کوشش کریں. یہ ابھی ہوا ہے جی, وہ جو وہاں رہتے تھے, یہ 4-5 بھائی رہتے تھے اس گھر میں جی. تو انہوں نے کیا کیا ہے, کوئی درخت تھا وہاں پر, اس کو کاٹا ایک بھائی نے اور وہاں کمرہ بنایا. فیملی کا ہوتا ہے نا الگ جی. وہ ان سے جو غلطی ہوئی ہے ایسی ہوئی ہے کہ وہ کمرہ سیل ہو گیا ہے, کہیں اور شفٹ ہو گئے ہیں. اور جو ان کی مدد کرنا چاہتا ہے, یا جیسے عامل صاحب مولوی صاحب نے کی, یا کسی کو بلاتے ہیں تو وہ اب جو ہے ان کے بچوں پر حملے ہو جاتے ہیں. یہ ایک حملہ ہمیں پتہ ہے, ابھی مزید پتہ نہیں کتنے بچے اور کتنے حملے ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اب توبہ کر لی ہے کہ میں اس جگہ کو نہیں چھیڑا. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے سہیل بھائی, یہ نہیں چھیڑ رہے جی, کوئی بھی چھیڑے گا اگر انجانے میں بھگتیں گے. یہ مطلب ایک گھر ہے, کرا کو بکتا ہے, ڈیمولش کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں. اس کمرے کے قریب کوئی گیا, کسی نے وہاں کوئی حرکت کی, تکلیف یہ اٹھائیں گے. اچھا بھائی, ایک بات پوچھوں میں آپ سے کہ ابھی بھی صرف ایک ہی کمرہ بند ہے, باقی پورا گھر آباد ہے؟ میرے خیال سے یہ سہیل بھائی کمپاؤنڈ ہے بڑا. اچھا, مطلب اس کے اندر ہر بھائی کا الگ الگ کمرہ ہے. صحیح ہے نا, فیملی وائز ہیں, سب پھپھو بھی رہ رہی ہے, موسی بھی رہ رہی ہے, تو سب الگ الگ کمرے ہیں, 1 کے 2 ہیں, 1 کے 1 ہیں, تو ایسے کمپاؤنڈ ہے پورا. تو بھائی یہ تو مطلب یہ اچھی بات تو نہیں ہے, اس کو تو کمپلیٹلی صاف کرو, مطلب کرنا ہی پڑے گا, آج نہیں تو کل. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, اگر آج چھوڑ دیتے ہیں چلو بھائی ابھی کچھ نہیں کرتے, لیکن کب تک مطلب کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ خدا نہ خواستہ اب لیکن کوئی آئے گا, وہی کہے گا جی کمرہ ایسے ہی بند پڑا ہوا ہے, اس کو استعمال کرو, کرائے پہ دو, توڑ دو, کچھ کرو, تو بھگتیں گے یہ. اچھا, یہ کس نے بتایا کہ یہ روم بند کر دو؟ یہ علاج ان کے ہوا ہے نا جی. اب جب انہوں نے درخت کاٹ کے جب خود رہنا شروع ہوئے نا, تو ان کے ساتھ کئی عجیب و غریب معاملات ہوئے. کہتے ہیں باقاعدہ وہ مخلوقات سامنے آ گئی. کیا واقعہ ہے اصل سجاد بھائی, یہ شادی ہو رہی تھی ان کے گھر پہ, ٹھیک ہے, صحیح ہے, جب کمرہ وغیرہ بنا کے اس کی کزن کی ہو رہی تھی یا بھائی کے بچے کی ہو رہی تھی, تو ایسے ہی تو شادی میں ان لوگوں نے ڈیک مطلب آن کیا, جیسے شادی کے گانے بجتے ہیں تو ایسے. لیکن جیسے ان لوگوں نے اسپیکر آن کیا, مطلب شادی والے گانے, تو وہ کلا بازیاں کھا رہا تھا. کون اسپیکر کلا بازیاں کھا رہا تھا. ہاں, اچھا, وہ میوزک کی وجہ سے تو نہیں, بیٹ کی وجہ سے تو نہیں؟ نہیں سجاد بھائی, سب کے سامنے. یہ تو نئی بات ہمارے لیے بھی ہے, ہم نے شادی بیاہوں میں بہت جگہوں پہ دیکھے اسپیکر. نہیں تو یہ جب انہوں نے درخت کاٹ کے وہ کمرہ بنایا, جب رہنا شروع ہوئے وہاں پر, تب ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ تب ابھی سجاد بھائی آج جو بات میرے کو بتائی کہ میں نے آپ کو بول دیا. آپ کچھ بتا رہے تھے نا کہ وہ اتنے تنگ آ گئے تھے وہاں سے کہ وہ شفٹ ہو گئے. ہاں, شفٹ اس لیے ہوئے نا سجاد بھائی, وہاں رہائش کر ہی نہیں سکتے ہیں وہ لوگ, اتنے خوف زدہ ہو گئے. اور اس کو چھوڑنے کے بعد بھی مطلب اس کمرے کا کچھ نہیں کر سکتے, اس جگہ کا کچھ نہیں کر سکتے. نہیں کریں گے تو یہ بھگتیں گے, اس کے بچے بھگتیں گے. اللہ بچائے یار, کیسی پریشانی ہے سر بھائی. مطلب یا تو سعد بھائی جو عامل حضرات انہوں نے بلوائے جی, یا تو وہ خود اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ انہوں نے ان سے زیادہ مذاکرات کیے ہی نہیں. کیا بات ہے, کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا, کوئی بات چیت نہیں ہوئی. انہوں نے آگے وہ جو ان کا فیصلہ تھا, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی سنی سنائی بات ان کو بتا دی ہے, حل نہیں بتایا.
وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ آئے ہیں, انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے جگہ لے لو, ہاں لیکن وہیں ختم کر دیتے ہیں نا کہ یہ جگہ ٹھیک ہے تمہاری, اب کوئی کچھ کرے وہ جانے, اس کا کام جانے, تم ان کو کیوں نقصان پہنچاؤ گے بعد میں بھی. یہ تو بات انہوں نے کرنی تھی نا ساتھ میں, پوری بات ڈیٹیل آتی باہر تو شاید راستہ بھی نکل آتا, لیکن انہوں نے تو بات ہی نہیں کی. وہ تو ایسا لگ رہا ہے بیچ کے اندر آئے, اس کی بات سنی اور وہاں پہنچا دی. یہ تو جی دشمنی ہو گئی ہے, ایسی دشمنی کہ عجیب دشمنی نا, کہ آپ ایک چیز چھوڑ چکے ہیں لیکن کوئی بھی اس چیز کو کچھ کرے گا, نقصان آپ اٹھائیں گے, بھگتیں گے آپ کے بچے بھگتیں گے. بچوں کے اندر سے سیفٹی پنیں نکل رہی ہیں, یہ سوری ہیئر پنز نکل رہی ہیں, کالی والی جو ہوتی ہیں. جی کالی والی نہیں, اسکارف میں لگاتے ہیں سائڈ میں, وہ ہوتی ہے صحیح ہے, لمبی لمبی اندر سے نکل رہی ہیں. یہ میں نے سنا تھا کہ وہ جو حاضری والے لوگ نہیں آتے, وہ ان کے تو میں نے سنا تھا کہ ان کے منہ سے وہ ٹچ پن جو ہوتی ہیں, عمل ہوتا ہے, وہ ہاں وہ عمل ہوتا ہے, وہ نکلتی ہے, بے تحاشا نکلتی ہیں. وہ پتہ نہیں نظر بند ہے یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے. نہیں, میرے پاس ویڈیو آئی تھی, بچے کے اندر سے نا سیفٹی پنیں نکلتی تھی ہاتھوں سے. آپ نے میرے خیال سے شیئر کی تھی ویڈیو, وہ ہوتا تھا, لیکن وہ تو کوئی عمل کیا نہیں, کسی نے جادو کیا. ٹھیک ہے, لیکن یہ نئی چیز ہے صاحب, یہ جو ہے اسکارف پن جو ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے بہت. اب آپ یہ دیکھیں انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی, اور ظاہر سی بات ہے وہ کمرہ جب بنایا ہے اس کو بالکل سیل کر دیا, تو کسی نے کہا ہوگا ہم کسی صاحب کو جانتے ہیں. ٹھیک, وہ وہاں گئے, انہوں نے اپنی کوشش کی, گیٹ پہ کھڑے رہ کے پڑھائی کی صرف, اور ان کی بچی اسکول سے آ رہی تھی, اور آتے آتے اس کے اندر سے 2-3 اتنی بڑی جو ہیئر پنز ہیں یہ نکلنا شروع ہو گئی. اور ایسا کئی بار پہلے بھی ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا آپ کو مت چھیڑو, ان کو مت کرو, لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج نہیں چھیڑ رہے, بعد میں انجانے میں کوئی اور چھیڑ دے, اتفاق یوٹیلائز کر لے. کوئی بچے ہوتے ہیں گھر میں, وہ کھول دیں یا کوئی اس کے قریب چلے جائیں. بچوں شرارتی ہوتے ہیں, گھر ہے یار, گھر میں تو انسان اپنی مرضی سے رہتا ہے, اور وہ گھر کے اندر کا ہی حصہ ہے, تو اس کو کیسے آپ بالکل ہی الگ کر سکتے ہو. تو اس کا حل جو ہے وہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ حل نکالنے کے بجائے وہ مسجد انہیں پھنسا کے چلے گئے شاید. یہ ہوگا کہ شاید انہوں نے جو کہا, جیسا کہا, ان کی غلط بات بھی مان لی یار. ہاں وہی کہہ رہا ہوں, کوئی بات نہیں کی, کوئی مذاکرات نہیں ہوئے. آپ تصور کر رہے ہیں اس بات کو کہ ایک گھر آپ نے چھوڑ دیا ہے, اگر اس گھر پہ کوئی اور آتا ہے رہنے کرائے پہ, مصیبت پھر بھی ان پہ جائے گی, مصیبت آپ پہ آئے گی. یہ کیا بات, یہ تو عجیب سی بات ہے. مطلب میری زندگی میں فرسٹ ٹائم ایسی بات ہوتی ہے. اللہ کرے جی, ہماری کوشش ہے آپ کو یہ سب بتانے کی نہیں بلکہ دکھانے کی, ان بچوں سے بھی ملنے کی, ان کے والد صاحب سے ملنے کی جو بھائی ہیں, اور پوری کوشش ہوگی کہ کم سے کم باہر سے دور سے تو وہ جگہ دکھائیں آپ کو, وہ جو کمرہ ہے, وہ جو گھر ہے, جو مخلوقات کا گھر ہے جس میں ہے وہ جو رہتے ہیں. تو جن کا کمرہ جنات کا کمرہ, ہم نے تو کئی ریکارڈنگز کی ہے کہ ٹھیک ہے یار جگہ ہے وقف کر دی ہے صحیح, لیکن یہ نہیں ہے نا کہ یار انجانے میں اتفاق سے گھر ہے, ظاہر سی بات ہے بہت سارے کام ہوتے ہیں, اور کسی نے انجانے میں آپ کے اوپر مصیبت آئے گی. مطلب کیوں یار, مطلب لکھ دے, تختیاں لگا دے پورے گھر پہ, اسٹیکر لگا دے بھائی ادھر نہیں جانا, یہ تو ہمیں نقصان. یہ تو آپ کہیں بھی چلے جاؤ, یہ تو یار آپ نے گھر چھوڑا, علاقہ بدلا, آپ تو کہیں چلے جاؤ. ہم نے تو ایکڑوں پہ زمینیں دیکھی ہیں یار, وقف کر دی گئی ہیں, ہو گیا ایگریمنٹ ہو گیا, ٹھیک ہے بھائی درخت ہم نے کاٹا, ہم سے غلطی ہوئی, اسے ایک کمرہ بنایا, گھر بنایا, آپ رہ رہے ہیں, رہیں, ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے بات, غلطی یہ سمجھ لیں, معافی تلافی, لیکن کوئی اس کو کچھ کرے, کوشش استعمال گزر جائے, کچھ کرے, آپ ہمارے بچوں کو ایسی عزت دو گے یار, ایسی عزت سہیل بھائی, مطلب بچوں کے اندر سے یار یہ نکل رہی ہے ایئر پنس, مطلب اور بھی بہت ساری چیزوں کے ساتھ جو ہمیں شاید ہمارے علم میں نہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے, اور کوشش کریں گے جی کہ سنیں ان کی پوری بات, جانے کہ مسئلہ ہوا کیا. دیکھیں درخت کاٹا, تو درخت کاٹنے میں بعد میں کمرہ بنا کیسے لیا انہوں نے, ایک بات یہ ہے, بنا کیسے لیا, چلو دن میں بنا لیا یا بننے دیا, بننے کے بعد رہتے ہوئے ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا پہلے کہ ان کو چھوڑنا پڑا وہ, اور یہ بات ان کو کیسے سمجھ آئی کہ جب ہم کوشش کرتے ہیں وہ تب ہی ہوتا ہے. یہ تو ایک واقعہ آیا نا سامنے, اور پتہ نہیں کتنے واقعہ. بالکل ہماری جو اب تک کی جو ہماری ریکارڈنگز ہیں, ہم جہاں گئے ہیں جی, لاتعداد ہمیں کیسز ملے نا درخت کاٹنے کے, پچھتاوا ہوا پھر یہ, لیکن اس طرح نہیں ہے کہ یار آپ مسلسل وہیں ہیں اور منع کر دیا جائے کہ بھائی آپ نے کوئی علاج بھی نہیں کرانا, کوئی اتفاق سے آئے گا بھی نہیں, کوئی جائے گا بھی نہیں. یہ ضد والی بات ہے, دشمنی والی بات ہے, یا تو کوئی بہت بڑی بات ہے جو ہمیں نہیں بتائی گئی ہے, یا ہماری نالج میں نہیں ہے اس وقت. یہ ہمارے عزیز ہیں وہی یار بھائی جو, ہاں بالکل ان کے رشتہ دار ہیں. ہاں بتایا تھا انہوں نے ہم سے کل ہی شاید ذکر کیا اس بات کا, ہم نے کہا یار بچے ہیں بھائی,
تو انہوں نے کہا آپ آ کے دیکھیں پلیز اس معاملے کو سمجھیں کیا ہو سکتا ہے کیا. میں نے کہا کوشش کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں. آپ ایک بتا دوں میمن گوٹ کے اندر یہ گھر واقع ہے جی. اور ابھی ہم جا رہے ہیں آگے میمن گوٹ آنے والا ہے. یہ ملیر 15 سے ہم لیفٹ ہوئے ہیں جی. آپ کو گھر بھی دکھاتے ہیں صاحب سے بھی ملواتے ہیں ان کی فیملی سے ملواتے ہیں. مطلب سہیل بھائی سنا تھا یہ بالکل سنی بھی باتیں تھی واقعات سنتے تھے ہم جو لوگ ہمیں بھیجتے تھے ایسے واقعات کہ یار وہ پیچھا نہیں چھوڑ رہے پیچھے پڑ گئے دشمنی ہو گئی ہے. وہ تو سمجھ لیں کوئی کچھ کرے گا نقصان ہمیں ہوگا. جیسے وہ چوکیدار نہیں تھا ایک کہ تم نے کیوں آنے دیا ان کو یہاں پر. ہاں تم نے کیوں آنا دیا. تو بھائی کیا وہ اس مکان کمرے کی ڈیوٹی کرے بیچارہ کہ اپنے بیوی بچوں کو نہ دیکھے یار. اس کمرے کی ڈیوٹی کرتا رہے کہ یار صرف یہ بات نہیں کچھ ہضم ہوئی ہے. یہ تو کچھ اور معاملات ہوتے ہیں سر. یہ تو جا کے پتہ چلے گا. وہی سہیل بھائی والی بات ہے نا. سجاد بھائی بتاتے کم ہیں وہاں پہ جا کے ہم لوگوں کو کچھ اور ہی پتہ چلتا ہے. یار یہ تو ٹھیک ہے آپ نے درخت کاٹا اور جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ یار گاؤں دیہات والے لوگ اس بات کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ایسے نہیں کاٹنا ہے. پہلے تو کچھ اجازت لے لیں کم سے کم ایک دن بھی دینا ہے ان کو. اگر آج بولا ہے آپ نے تو کل آپ جو ہے نا کاٹیں اس کو. چلو آپ نے غلطی تو کی آپ نے کاٹ دی. آپ نے وہ کمرہ چھوڑ دیا ان کو دے دیا درخت کے بدلے کمرہ بن گیا. یہ بھی سمجھ آ گئی. یہاں بات ختم ہو جانی چاہیے تھی. لیکن یہ جو حملے ہو رہے ہیں نہیں یار یہ زیادتی ہے یار. یہ زیادتی ہے بابا. یہ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ایسی مسٹیک ہے کوئی ایسی مجھے بات لگتا ہے ہاں انہوں نے علاج میں کوئی گڑبڑ کی ہے شاید. یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی صاحب نے جو ہے نا ان کی حق بات مان لی ہے. تو یہ ملاقات میں پتہ چل جائے گا سر. ساری بات جو ہے نا حقیقت جو ہے وہاں بیٹھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. اور شاید میرے خیال سے وہ مسٹیک بھی پتہ چلے گی جو ہمیں انہوں نے بتائی نہیں ہے.